اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے آج 3-4 ویڈیو احادیث کے اوپر بنائی ہیں جو میں نے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے لی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ویڈیو بناؤں گا آپ کی میں احادیث کے اوپر میں بنانا چاہتا ہوں، اور میں انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی آپ کو دوں گا اور اس کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہی ہے۔ پھر وہ جو احادیث میں بیان کروں گا پھر وہ آپ کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد دیکھیں نا کہ کتنی محنت کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اسلام پھیلانے کے لیے، پھیلایا، پھر آپ کتنے مسلمان اس وقت ہوں گے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وفات پاتی گئی پھر کیا بنا مسلمانوں میں، کیا مسئلہ بنا جس کی وجہ سے یہ اتنے بڑے مسائل ہم مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں۔ ہم کچھ مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اور پھر ہم مسلمانوں نے، آپ نے بھی اور میں نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس فرقے کو تلاش کریں جو ایک جنت میں جانے والا ہے، کیونکہ آپ کا بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، میرا بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو جب ہم قبر میں جائیں گے وہاں نہ بچے کام آئیں گے، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ سفارش کام آئے گی۔ اور کہتے ہیں کہ جب جو بندہ فوت ہوتا ہے جب وہ قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو جب آخری بندہ اس کے اوپر مٹی وہ لے کے پھینکتا ہے اور جیسی آخری بندہ اس کو پیٹ کرتا ہے تو اس مردے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے۔ تو جب آپ خود اندازہ لگائیں، ایک چھوٹی سی جگہ ہوگی، اوپر ہمارے کئی من مٹی ہوگی اور ہم سفید کفن میں لپٹے ہوں گے اور ہماری آنکھیں کھل جائیں گی تو فرشتے آ جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے نا، یعنی کہ جب کہتے ہیں کہ انسان جب مرنے والا ہوتا ہے اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ قبول تب ہوتی ہے جب آپ ابھی زندہ ہیں، ابھی آپ کے پاس موقع ہے، میرے پاس موقع ہے کہ میں توبہ کر لوں اور حق کا راستہ تلاش کروں اور اسی طریقے سے نمازیں پڑھوں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمازیں پڑھ گئے ہیں۔ ہمارے کچھ اہل سنت علماء جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہر طریقے سے نماز پڑھ گئی ہے، خدا ایسی باتوں سے اجتناب کیا کریں۔ یہ بہت ہی، اب میں کیا کہوں، عجیب ہی باتیں ہیں۔ یہ تو سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر الزام ہے نا کہ اگر وہ ایک طریقے سے نماز پڑھ جاتے تو ہم تمام مسلمان ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہوتے۔ اب انہوں نے ایک طریقے سے نماز نہیں پڑھی، نعوذ باللہ، ہم کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ جتنے قتل ہو رہے ہیں، جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ، یہ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نعوذ باللہ انہوں نے سارا کام کیا ہے نا، اس میں پھر ہمارا تو قصور ہی نہیں بنتا، ہم تو گناہ گار ہی نہیں ہیں۔ فتنہ جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، فتنہ پھیلانا، نعوذ باللہ۔ پھر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ فتنہ پھیلا گئی ہے نا، جو آپ ہمارے اہل سنت بھائی جو کہتے ہیں، ان کے علماء کہتے ہیں، ایک عام بندہ کہتے ہیں یار اس بیچارے کو علم ہی نہیں ہے، ان کے علماء کہتے ہیں انہیں جی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہر طریقے سے نماز پڑھ گئے ہیں۔ بھائی خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں عقل نہیں دیا؟ اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو نعوذ باللہ پھر فتنہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پھیلا گئی ہیں۔ اگر وہ ایک طریقے سے نماز پڑھ جاتے تو پھر آج ہم تمام مسلمان ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہوتے۔ اگر وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تو پھر ہم آج تمام مسلمان ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے، کوئی جھگڑا نہ ہوتا، کوئی قتل نہ ہوتا۔ تو نعوذ باللہ یہ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ فتنہ پھیلا گئی ہے نا۔ اور فتنہ جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑا گناہ کر گئی ہیں۔ تو ایسے جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر اعتبار کرنا یہ بالکل، یہ جو ہے میں اب کیا کہوں، یہ بیہودہ قسم کے جو ہیں یہ اعتقاد ہیں، اور یہ باتیں کرنے والے سوچتے بھی نہیں کہ یار ہم کیا بات کر رہے ہیں اور ہم کتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم جو ہے نا الزام لگا رہے ہیں۔
دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہی نہیں تو میں اپنی طرف سے ایک تو ہوتی نہیں چلو میں تھوڑی بہت تحقیق کروں، مجھے حق بنتا ہے کہ میں چند کتابیں پڑھوں، اس کے بعد یار مجھے ہر 10 کتابیں پڑھتا ہوں تو 6-7 کتابیں میں مجھے یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھ گئی ہیں، ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھ گئی ہیں، تو پھر اگر میں کوئی بات کہوں گا تو اس میں مجھے گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے اپنی تحقیق پوری کر لی ہے۔ ایک میں نے تحقیق ہی نہیں کی تو میں نے اپنی طرف سے ایسے ہی میں نے کہہ دیا جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہر طریقے سے نماز پڑھ گئی، تو بھائی یہ کفر ہو جاتا ہے، کفر میں آ جاتا ہے، میں تو مسلمان ہی نہیں رہتا، میں نے ایک جھوٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ تھوپ دی ہے، تو میں مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اس لیے خدا را ایسی چیزوں سے جو ہے نا وہ ذہن میں بھی نہیں آنی چاہیے کہ اپنی طرف سے کوئی بات جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان، وہ احادیث بن جاتی ہے، احادیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو ہے نعوذ باللہ آپ ایک غلط بات تھوپیں گے تو آپ مسلمان ہی نہیں رہے۔ میں اگر کوئی غلط بات کہوں گا تو میں مسلمان ہی نہیں رہتا، تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا پہلے سوچنا چاہیے، علماء سے رابطے کرنے چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ بھائی یہ واقعہ صحیح ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر آگے جو ہے بیان کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بس جو منہ میں آئے وہی جو ہے وہ کہہ دیا، بندے کا اسلام کو بندہ اسلام سے ہی فارغ ہو جاتا ہے، بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز میں اپنے بھائیوں کے جو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے تمام اہل سنت بھائیوں کے 10 ہجری تھی، تقریباً 15 کروڑ جو ہے نا کہ آتا ہے کتابوں میں کہ 10 ہجری میں تقریباً پوری دنیا میں 15 کروڑ جو ہے وہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ 11 ہجری کو یا 11 ہجری بنتی ہے، 11 ہجری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں صرف 7 مسلمان جو ہیں وہ شریک ہوئے، صرف 7 مسلمانوں نے جنازہ پڑھا، فقط 7 مسلمان تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا۔ 11 ہجری بنتی ہے آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے میں صرف 9 مسلمان شریک ہوئے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں یہ رونے والی بات ہے، یقین کریں ہم اہل تشیع ایسے نہیں روتے، ہم ایسے نہیں ماتم کرتے، ہمیں ان پاک ہستیوں سے عشق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ اور صرف 9 مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اور صرف 7 مسلمان، یہ رونے کا مقام نہیں ہے، یہ ڈوب مر جانے کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ ہم اس کے باوجود تحقیق نہیں کرتے کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ کیا مسئلہ بنا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو اتنا سخت نقصان پہنچایا اور آج تک بے شمار جن کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے مسلمان جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں۔ صرف حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کی جنگ کے دوران جو کتابوں میں آتا ہے 80,000 جو ہے نا وہ بندے قتل ہوئے تھے، 80,000 کہنا آسان ہے، جن میں کتنے بڑے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، کتنے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو آج اسلام جو ہے ہمیں صحیح سلامت ہمارے اور زیادہ جو ہمیں وہ تحقیق ملتی اور زیادہ چیزیں ملتی، لیکن ان کو شہید کر دیا گیا۔ کس نے شہید کیا؟ میں نے شہید کیا، آپ نے شہید کیا، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر غور کریں اور پڑھیں۔ اچھا 48 ہجری بنتی ہے، امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں صرف 13 مسلمان شریک ہوئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جنازہ، جنت کے سردار کا جنازہ، اور صرف 13 مسلمان۔ اور پھر رونے والی بات، جب کربلا کا واقعہ ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی مسلمان نہیں تھا، تو بتائیں ہم شیعہ کیوں روتے ہیں؟ کہاں گئے وہ مسلمان؟ کہاں گئے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابی؟ کہاں گئے وہ صحابیوں کے بیٹے؟ کیا وہ زندہ نہیں تھے؟ کیوں نہیں آئے کربلا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیوں نہیں ساتھ دیا؟ بھائی یہ رونے کا مقام ہے نا،
کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے اور کسی مسلمان نے نہیں اٹھایا، کسی نے دفن نہیں کیا، تو بھائی ہم ایسے شیعہ نہیں روتے، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں روتا. یہ آنسو جو ہیں یہ خود بخود نہیں آتے، اس میں ایکٹنگ نہیں ہوتی. آنسو جو ہیں وہ دل سے آتے ہیں. جب ہم امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر سنتے ہیں، ان کے اوپر مصائب سنتے ہیں، تو ہماری آنکھوں میں خود بخود آنسو جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں. تو خدا را اگر آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے نواسے کے اوپر آپ گریہ وزاری کریں. جب آپ کا اپنا مر جاتا ہے تو آپ روتے ہیں. تو جب دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ ہم مسلمان تب رہتے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ اپنی اولاد جان مال سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اگر ہم کا اپنا مر جائے تو ہم چیخے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اہل سنت جماعتوں کو بھی میں نے دیکھا جب ان کا کوئی بھائی مرتا ہے ان کا باپ مرتا ہے تو وہ پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. یہ ماتم ہی ہے نا، اپنے چہرے پر ماتم پیٹنا یا گریبان چاہ کرنا، یہی ماتم ہے نا. اگر آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو بھائی آپ ان کے نواسے کے اوپر بھی آپ روئیں. ماتم نہیں کرتے، روئیں، مجلس سے اٹینڈ کریں، آنسو بہائیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو، آپ کی گناہ معاف ہو. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم اور میں حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اوکے، خدا حافظ.